دہی کی جو ہائر ایجوکیشن سے متعلق ہیں۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے ایک بات کا اس بات کا ذکر کیا کہ ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کس طرح سے بڑھائی جائے۔ اس کے اندر آپ نے ایک فرق پیدا کیا کہ جو سٹرکچرز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ بڑھتی بھی چلی جا رہی ہیں، مگر اس طریقے سے ایوارڈ دے کر لوگوں کو آپ اس کی کوالٹی کے اندر بھی ایک انکریجمنٹ دے رہے ہیں۔ تو کوالٹی صرف طریقے ٹیچنگ پر منحصر نہیں ہے، کنٹینٹ پر بھی ہے، مگر یہ کہ ایک حصے کو آپ نے ٹیچر ایوارڈ کے طور پر اس کو انکریج کیا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ فائنینسنگ کا بھی ایشو ہے۔ میں شفقت صاحب آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اور اس کو دو طریقوں سے حل کرنے کا حکومت نے کام کیا ہے۔ ایک تو اسکالرشپس دے رہے ہیں، میرٹ اسکالرشپس دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ احساس کی اسکالرشپ ہو۔ انسٹیٹیوشنز خود دیتے ہیں، بعض انسٹیٹیوشنز پوری ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ بھئی میرٹ پر آ جاؤ، اس کے بعد ہم اس کا اہتمام کر لیں گے۔ میں آپ سے ایک اور ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف ایجوکیشن بھی کم کی جا سکتی ہے۔ کووڈ نے جس انداز سے آن لائن اور ہائبرڈ انداز سے بات پیدا کی ہے، وہ کاسٹ آف ایجوکیشن پر بڑا سگنیفیکنٹ اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ بکس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹیچنگ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، موومنٹ کے اعتبار سے ہائبرڈ ٹائپ کی ایجوکیشن جس کے اندر آن لائن کنٹینٹ بڑھا کر ایکچوئل موومنٹ اینڈ فزیکل انفراسٹرکچر کم استعمال ہو۔ اسی فزیکل انفراسٹرکچر کے اندر اگر آپ 50% آن لائن کنٹینٹ ڈالیں گے تو 50% آپ طلباء کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں۔ کاسٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، آن لائن کنٹینٹ کے حوالے سے کاسٹ تو 5% بڑھ جائے گی اگر آپ ڈبل بھی کر دیں گے اس کو پھیلانے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اپارچونٹی ہے اور ایک نئے زمانے کا ٹول ہے جو کاسٹ ریسٹرکٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ اور اسی حوالے سے آپ ہی کے نیچے ایک ادارہ ہے جس کو ورچوئل یونیورسٹی کہتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی یہی کام کئی سال سے کر رہا ہے۔ اس کی کاسٹ پر اسٹوڈنٹ پر سیمیسٹر اور پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کی کاسٹ فزیکل جو کاسٹ ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ہی کی ورچوئل یونیورسٹی بہت کم اخراجات پر لوگوں کو ہائر ایجوکیشن لیول پر ٹرین کر دیتی ہے۔ اچھا، اور میں نے اس یونیورسٹی کو یہ ٹارگٹ دیا تھا، اب میرے پاس جواب آئے گا کہ کسی نے ہم سے یہ کہا کہ اس کا جو گریجویٹ ہے وہ مارکیٹ میں فزیکل ایجوکیشن کے مقابلے میں اس کی کم قدر ہے، بٹ آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو سروے دا مارکیٹ کہ کیوں کم ہے۔ اگر کم قدر ہے تو اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن ایون ان ورچوئل ایجوکیشن بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ وہ ایکولی کمپیٹ کر سکے۔ اچھا، جب آپ اس کے ورچوئل لیول پر آپ کام کرنے لگیں گے تو ساری دنیا بھی آپ کے لیے کھل جاتی ہے، تو ارننگز بھی بہتر ہو سکتی ہیں اور لوگوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔ ایک اور بات آپ نے فرمائی جاب مارکیٹ کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جاب لیس ہوتے ہیں کیونکہ جو مارکیٹ کی خواہش ہے وہ ہم پروڈیوس نہیں کر رہے۔ دس از اے ویری گڈ تھنگ ٹو ایڈریس، اور ہم آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہم مسلسل کوشش کر رہا ہوں میں اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے جس کو بھی ذہن میں بھی رکھیے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بھی ایک کیفیت ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا جب حکومت اس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو کوشن کرتی تھی یہ کہہ کر کہ ہم نوکریوں میں بھرتی کر لیں گے، اور حکومت واز اے بگیسٹ امپلائر ونس اپون اے ٹائم۔ ڈاکٹرز ہوں، ڈاکٹرز پروٹیسٹ کیا کرتے تھے، حکومت کہتی تھی ہم تمہیں بی ایچ یوز میں اکوموڈیٹ کریں گے، یہ کریں گے۔ پھر ایجوکیشن آپ کی چلتی رہی مگر مارکیٹ آپ کی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے کریم اپنی ہائر ایجوکیشن کی باہر ایکسپورٹ کر دی۔ کیوں؟ اپنی روزی کی تلاش میں وہ گئے باہر، ان کو روکا تھوڑی جا سکتا ہے، مگر آپ کی کریم تھی انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، یہ سب لوگ 2-3 دہائیوں تک باہر جاتے رہے کیونکہ انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو وہ انفراسٹرکچر بھی ساتھ ساتھ چلے گا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بھی چلے گی، اور آپ ایجوکیشن بھی ایسی دیں گے جو مطابقت رکھتی ہو مارکیٹ کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اندر ہمارا ڈائریکشن یہ نہیں ہے کہ ہم بنائیں اور لوگ ایکسپورٹ کریں۔ انفیکٹ ایک امبیسڈر میرے پاس آئے تھے باہر، ملک کے باہر جانے سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں فلانے شعبے کے اندر یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے یہاں کے جائیں، اور یہ سکلڈ شعبہ تھا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ خدا کے واسطے یہ کام اب مت کریں، پاکستان کو اتنی زیادہ ضرورت ہے، نرسنگ کی بات کر رہے تھے، اتنی زیادہ ضرورت ہے، 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 1-1.5 لاکھ ہیں، تو اگر یہ بھی باہر چلے گئے
تو ہم تو اپاہج ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے تو ان کو ابھی حکومت بنی نہیں ہے، مگر ان کو احساس یہ ہوا کہ سارا ٹیلنٹ چلا جائے گا تو ہوائی جہاز کون اڑائے گا، اسپتالوں کو کون چلائے گا. تو یہ ایک بڑا اہم ریسورس ہے جس کو اب پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں تیار کرنا چاہتا. یہ ہمارا ڈائریکشن ہونا چاہیے. تو دو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حوالے سے آج کا ایوارڈ بھی ہے، جس کے اندر ایک ہے کنٹینٹ اور ایک ہے انداز ٹیچنگ کا. دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. کنٹینٹ بہت اچھا ہو تو اور استاد پڑھانے والا اس کی کمیونیکیشن نہ کر سکے تو پھر وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کمبینیشن آف سکلز ہے جس کی بنیاد پر آج کے ایوارڈ دیے گئے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں آئی ایم اے گریٹ فین آف پیپل ہو کمیونیکیٹ ویل. بچپن سے میں دیکھتا رہا ہوں کہ کتنی اچھی طرح سے کون گفتگو کر لیتا ہے تاکہ لوگوں پر اثر ہو. تو میں نے ٹیچرز بھی دیکھے اور مجھے حضرت موسیٰ کی وہ دعا یاد آتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ قرآن کے اندر یہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم موسیٰ اس کے فرعون کے دربار میں جاؤ. گھبراتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کو، فرعون کے ظالم کسی شخص کو مارا بھی تھا. اب وہ گھبراتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک تو میرا سینہ کھول دے علم کے اعتبار سے، جو میں کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر میری زبان کے اندر وہ جو ناٹ ہے اس کو بھی جو آسانی ہے وہ پیدا کر، اور جو میں کہوں اس کا لوگوں پر اثر ہو. تو اس سے بہتر دعا کمیونیکیشن کی سائنس میں ہو نہیں سکتی کہ علم، زبان اور لوگوں کا سینہ کھول دے میرے قول کے اعتبار سے. تو وہ، اور میں تو یہ اسلامی تاریخ سے جانتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ کمیونیکیٹر. لوگ یہ کہتے ہیں اس زمانے کی تاریخ سے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میرا نبی جو ہے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے. اچھا، یہ کتنی بڑی کمیونیکیشن سائنس ہوگی، کتنا بڑا آرٹ ہوگا. مگر اس میں دیکھیں کہ یہ کمیونیکیشن سائنس نئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی میرے نبی کو گائیڈنس دیتا ہے قرآن میں کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ایسی بات کرو. اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم نرم گو ہو تو تمہارے ساتھ لوگ ہیں. تو یہ تو میرا تو ایک فیسینیشن ہے کمیونیکیشن کے ساتھ، ہے کہ بات ایسی ہو جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آدمی کا کنٹینٹ اچھا ہو تو کمیونیکیشن کے لیے لوگ اس کی گفتگو سنے بغیر اس پر ایمان بھی لاتے ہیں. تو محمد علی جناح کے کسی جلسے میں کسی آدمی سے جو انگریزی میں وہ کر رہے تھے، کیونکہ انگریزی بھی اہم زبان تھی، آپ کو شاید علم نہ ہو کہ علامہ اقبال نے جو اپنی ریکنسٹرکشن تھاٹس آف ریکنسٹرکشن آف اسلام میں جو تقریریں کی وہ ساری انگریزی میں کی، ساری انگریزی میں کی. یہاں ہم کمیونیکیشن کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اردو میں بولیں. کیوں کی؟ کیونکہ ان کا میٹر اور کنٹینٹ وہ چاہتے تھے کہ باہر بھی جائے. تو جناح صاحب کی جلسے میں کسی نے پوچھا کسی سے تم سمجھے؟ اس نے کہا نہیں سمجھے نہیں، مگر جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، ہے نا. تو دس از دا ٹرسٹ وردینس آن اے پرسن، جو کنٹینٹ کو اور زبان کو بھی تھوڑا سا اگنور کر دیتا ہے کہ بھئی جو یہ کہے گا وہ سچا کہے گا. تو یہ میرے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا کمال اصغر، ایزغور کہتے تھے، وہ ایرانی تھے اور مٹیریل سائنسز پڑھاتے تھے. اور ان کا آرٹ آف کمیونیکیشن مجھے اتنا پسند تھا. اور ان کا کنٹینٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ 1 گھنٹے کی کلاس لے کر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یار اس کے پاس تو گھنٹوں کا مواد تھا. اینڈ وی ہیو بین ڈپرائیوڈ جسٹ بائی ٹائم کہ وہ شیئر نہیں کر سکے. تو یہ ہے جو آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. اچھا، آرٹ جہاں تک ہے تو اس پر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آرٹ ہے، یہ آرٹسٹ ہے، آرٹسٹ کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا. مگر پھر انسان اس نوبت اس دنیا میں یہ محسوس کرنے کا نہیں، یہاں کالجز آف آرٹس بھی ہوں گے جو آرٹ کی بنیادی چیزیں بتا دیں، پھر آدمی اپنی سکلز ڈیولپ کرے. تو کمیونیکیشن بھی آرٹ ہے، مگر جب اس کو سائنس بناتے ہیں تب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور منسٹری آف ایجوکیشن کا بھی رول آتا ہے کہ اس آرٹ کو سائنس کے طور پر. یہ تو اچھا کیا آپ نے کہ یہ ٹیچرز آپ نے پک کر لیے ہو آر دا بیسٹ کمیونیکیٹرز بوتھ آن کنٹینٹ اینڈ لنگوسٹکس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وش یو کوڈ
raise the standard of all kinds of communication. اور آرٹ ہے, سائنس ہے, روزانہ کے ایڈورٹیزمنٹس آپ دیکھتے ہیں, دس از جسٹ اے میٹر آف کمیونیکیشن. آپ یہ ٹاک شوز دیکھتے ہیں, اس میں لڑائی انکریج کراتے ہیں لوگ کہ دیکھو اس پروگرام کو تو دیکھو. تو ٹو کیپ اٹینشن, اٹریکٹ اٹینشن از آرٹ اینڈ سائنس کے ٹیچر کلاس کے اندر بھی لوگوں کو بور نہ ہونے دے, ورنہ کنٹینٹ تو کتاب سے بھی آدمی پڑھ لیتا ہے. باڈی لینگویج بائی اٹ سیلف 70% لوگ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج کا بھی اپنا ہاتھ ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی بھر کی کوشش ہے کہ آئی شوڈ بی اے بیٹر کمیونیکیٹر. اور میں سمجھتا ہوں انسانی تعلقات کی بنیاد ہی کمیونیکیشن پر ہے. میرے گھر کے اندر, میرے بچوں میں, میرے دوستوں میں یہی کمیونیکیشن. اور جب آپ اس میں فالٹر کرتے ہیں تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, صبح شام غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا, تم نے یہ سمجھا. ایون ان مائی اسمال ہاؤس ہولڈ اٹ ہیپنس کہ بھائی صبح یہ کہا تھا تم ایسے پکانا ہے اس کو, تم نے پکایا کیسے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کہا, جو میرے ذہن میں وہ میں نے کہہ دیا, مگر آپ کے الفاظ کا چناؤ اتنا نہیں تھا کہ دوسرے تک صحیح پیغام پہنچتا. بے انتہا غلط فہمیاں, نیشنز within the family, between families, between برادریز, between brotherhoods, نیشنز کے درمیان غلط فہمیاں کمیونیکیشن کی وجہ سے بڑھتی بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مبارک جن کو یہ ایوارڈ ملے. اور شفقت صاحب آپ ماشاءاللہ ان چیز کو انکریج کر رہے ہیں, ہر فیلڈ کو پکڑ کر پہیہ چلانے کی فکر میں ہیں. ہم نے کھویا بہت ہے, مگر یہ کہ جس طرح سے ہم اپنی رفتار ہر چیز کی بڑھائیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کی ترقی کے اندر, جس کے اندر بہت بڑا حصہ ایجوکیشن کا ہے. ایک فگر اور آپ کو بتا دوں, میں بھول جاؤں گا, وہ فگر یہ ہے کہ آپ نے ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کی بات کی. اگر میرے اپنے فگرز غلط نہیں ہیں تو پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں تقریباً 9% لوگ جاتے ہیں, یعنی جو گریجویٹ کرتے ہیں ہائی اسکول سے تقریباً 9% ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. یہی فگر بنگلہ دیش میں 16% ہے, یہی فگر انڈیا میں 19% ہے. تو وی آر فار بیہائنڈ. ہمیں تو بہت کام کرنا پڑے گا کہ انہی سٹرکچرز کے اندر جو یونیورسٹیز آج موجود ہیں, یونیورسٹیز ڈبل کرنا از اے میٹر آف اباؤٹ اے ڈیکیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈبل دیٹ. انہی سٹرکچرز کے اندر ہم نے طلباء کی تعداد بھیڑ بھی نہیں لگانی کہ کلاس رومز کو آپ ڈبل کر دیں. یہ بھی ایک زمانے میں ہم کر چکے ہیں, بلا وجہ ڈاکٹرز کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی, ہم نے تعداد ڈبل کرنا شروع کر دی, سب کو پھر باہر بھیج دیا. تو اسی انداز سے ہائیبریڈ سسٹم یا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر کے the number of students going to higher education must be increased. ان چند گزارشات کے ساتھ شفقت صاحب اور خواتین و حضرات میں آپ سے اجازت لوں گا. السلام علیکم.